آپ نے کوئی انٹیمیشن ہی نہیں کی, کوئی کسی قسم کی روکار جاری ہوئی جس پہ کوئی ریسیونگ ہو کہ کسی طرح کی اطلاع ہو یا کاؤنسل کی اپنے کلائنٹ سے ملاقات ہوئی ہو اس میں انٹیمیٹ ہوا ہو, اس طرح کی کوئی انٹیمیشن نہیں تھی. اور سیکنڈلی انہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح بتایا کہ میرے بھی وکیل ادھر موجود نہیں ہیں. اور میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ کھوسا صاحب کو انتظار کو اندر جانے کی ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی کہ ایک طرف سے یہ ہو رہا ہے. تو وہ درخواست دے دی گئی, اس درخواست کو سرسری سا کورٹ نے معائنہ کیا اور درخواست کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی بضد ہیں کہ آج ہم نے ٹرائل میں ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ کرانا ہے. تو جب آپ اس طرح سے ٹرائل کریں گے, اتنی اجلت میں کریں گے, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی آرڈر کسی کورٹ میں سسٹین ہی نہیں ہو رہا, جو آرڈر آپ کا اوپر جاتا ہے ڈینوو ٹرائل کا آرڈر ہو جاتا ہے, آپ کے بیل آرڈر جاتے ہیں سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے, تو پھر کس چیز کی اجلت ہے, کس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہمیں باہر آ کے پتہ چلا کہ آج کھوسا صاحب ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ایم ریجیکٹ کی, جو سسپینشن آف ججمنٹ کے بارے میں تھی. وہ والی پٹیشن ان کے منشی کو اغوا کر لیا گیا, اس سے پٹیشن چھین لی گئی, بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا مگر پٹیشن ابھی تک غائب ہے. تو اس طرح کے معاملات ادھر ہو رہے ہیں اور بڑی اجلت سے یہ سارے معاملات, انٹرا پارٹی الیکشن کا سمبل چننا, یہ ساری ایک ہی بڑی اسکیم کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی شہباز کھوسا صاحب اندر جائیں گے تو باقی فردر اپڈیٹ اس کے بعد آپ کو دیں گے. ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو شیڈول الیکشن کا آیا ہے, یہ الیکشن کا شیڈول نہیں آیا. یہ عمران خان کو شیڈول کے مطابق اس سے پہلے سزا دینا چاہتے ہیں. یہ کیلنڈر کے مطابق چل رہے ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ کے درمیان ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور 1 جنوری سے پہلے, اگلا سال شروع ہونے سے پہلے یہ خان صاحب کو سیاسی منظر نامے سے مکمل طور پر غائب کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح سے آج میرے کلرک عثمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے, وہ ایسی پٹیشن ہے کہ جس کا ابھی تک ضروری نہیں ہے کہ جاتی وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی اور لگ جائے گی, لیکن صرف یہ عمران خان کے خوف میں مبتلا ہو کر اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے وکیلوں کو اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے. بار کونسل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے, اگر وکالت کر رہے ہیں تو ہم صرف وکالت کر رہے ہیں. پٹیشن فائل کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ ہمارا کام ہے. یہ کالا کوٹ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ ہم وکالت کر سکیں. اب ہمیں وکالت بھی نہیں کرنے دی جا رہی, اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ ایک ہلکے کی خاطر تو دے رہے ہیں یہ سب کچھ, لیکن یہاں پہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ہی خطرے میں ہے. لیکن وہ سو رہے ہیں, کوئی ان کو جگائے, جا کر ان کو بتائے کہ یہ ہمارے پروفیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب تک ہم وکیل جو ہیں اپنی وکالت سے منسلک رہیں گے اور یونائٹڈ ہو کے چلتے رہیں گے, تبھی ہم لوگوں کا دفاع کر پائیں گے اور اس پروفیشن اور اس کالے کوٹ کی لاج رکھ پائیں گے. لیکن آج جو کچھ کیا گیا سپریم کورٹ میں, زبردستی اس سے موبائل چھینا, اس کو خود میرے کلرک کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے. یہ تمام انپریسیڈنٹڈ باتیں ہیں. یہ تمام چیزیں میں ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جس طرح سے یہاں گواہ انہوں نے لائے ہوئے اندر, ہو سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ٹو ان کو جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ بھی ہمارے جائے بغیر یہ آج اس کو بند کر دیں, کیونکہ یہ سب کچھ 5 اگست کو بھی ہوا تھا. 5 اگست کو جس دن ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا دی تھی توشہ خانہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ کیس میں, اس دن بھی اسی کلرک کو اور خواجہ حارث کے کلرک کو اغوا کیا گیا تھا اور ان سے کاغذات چھینے گئے تھے. آج پھر وہی کارروائی ہو رہی ہے اور آج پھر وہی حرکتیں نظر آ رہی ہیں. یہ حرکتیں ہمیں اس بات کا انڈیا دے رہی ہیں کہ یہ پھر سے عمران خان کو سزا کرنے کی جو جلدی ہے ان کو, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. صاحب, جو آج کی سماعت ہے اس سے متعلق آپ کو انفارم نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں, کوئی انٹیمیشن ہی نہیں. یہ تو بتا رہے ہیں عدالت میں کسی کو پیش ہی نہیں کرایا, جج صاحب آئے ہی نہیں. تاریخ ہوئی کس طرح سے بات ہے, آج تو نیب کی بھی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا کہ عدالت کو انٹیمیشن ہی نہیں دے گی, کوئی اٹینڈنس سیکیور نہیں کرے گی اور اپنی مرضی سے چلائے گی, کوئی گواہوں کا پہلے بتائے گی نہیں کہ یہ گواہ آئیں گے, ان پہ آپ نے جرا کرنی ہے. تو وہ سلسلہ بڑے عجیب طریقے سے چلایا گیا. اور نیب کی جو پیشی ہے آج, اس میں جو پریویس ڈیٹ تھی اس کے اوپر 27 ڈیٹ اناؤنس کی گئی
کہ 27 اگست کے لیے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، لیکن ہمیں بذریعہ فون بتایا جاتا ہے آدھی آدھی رات کو کہ جناب آپ کا کیس صبح لگا ہوا ہے، آپ آ جائیں۔ اس طرح سے تو یہ عدالتیں چلائی جا رہی ہیں، اور یہ جو جیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹرائل آپ سب کو یاد دلا دیں کہ یہ ٹرائل اس لیے جیل کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنا دینا چاہتے، اور خان صاحب کی ایک تصویر اور ایک جھلک سے ڈر رہے ہیں۔ اگر عدالت کے اندر عمران خان کو جیل کے اندر ہوتے ہوئے اس عدالت میں پیش نہیں کیا جانا تو یہ عدالت یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ اس عدالت کو یہاں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جی جی ہوئی ہے خان صاحب، بڑے کلیئر ہے۔ دیکھیں الیکشن تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری اس آرڈر کو چیلنج کریں، ہائی کورٹ لے کے جائیں۔ سیکنڈلی یہ بیسیکلی خان صاحب کے مطابق سکیم ہے، وہ جو بیسیکلی 172 کا میجک نمبر انہوں نے اچیو کرنا ہے نواز شریف کو بٹھانے کے لیے نا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ریزرو کے سارے نومینیشن پیپرز، مائنورٹی سیٹس کے، ویمن سیٹ کے، وہ ریجیکٹ ہو جائیں تحریک انصاف کے۔ اب نیشنل اسمبلی اٹھا لیں، 70 کا نمبر ان کا بنتا ہے، اگر وہ 70 باہر نکل جائیں تو آپ دیکھیں، اگر ہم برے سے برا بھی الیکشن لڑیں، 35 سے 40 سیٹیں کہیں نہیں گئی ان میں سے تحریک انصاف کی، وہ آپ 35 سے 40 سیٹوں سے تحریک انصاف کو محروم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ خالی نیشنل اسمبلی میں، تاکہ آپ اوپر کی مینجمنٹ کر سکیں، جس بندے کو آپ لنڈن ایگریمنٹ کے تحت بٹھانا چاہتے ہیں اس کا راستہ ہموار کر سکیں۔ تھینک جاری یو۔ کیا ہے سر بھائی؟ سے چلایا اور جا رہا نیب کی جو پیشی ہے آج، اس میں جو پریویس ڈیٹ تھی اس کے اوپر 27 ڈیٹ اناؤنس کی گئی کہ 27 اگست کے لیے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، لیکن ہمیں بذریعہ فون بتایا جاتا ہے آدھی آدھی رات کو کہ جناب آپ کا کیس صبح لگا ہوا ہے، آپ آ جائیں۔ اس طرح سے تو یہ عدالتیں چلائی جا رہی ہیں، اور یہ جو جیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹرائل آپ سب کو یاد دلا دیں کہ یہ ٹرائل اس لیے جیل کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنا دینا چاہتے، اور خان صاحب کی ایک تصویر اور ایک جھلک سے ڈر رہے ہیں۔ اگر عدالت کے اندر عمران خان کو جیل کے اندر ہوتے ہوئے اس عدالت میں پیش نہیں کیا جانا تو یہ عدالت یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ اس عدالت کو یہاں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جی جی ہوئی ہے خان صاحب، بڑے کلیئر ہے۔ دیکھیں الیکشن تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری اس آرڈر کو چیلنج کریں، ہائی کورٹ لے کے جائیں۔ سیکنڈلی یہ بیسیکلی خان صاحب کے مطابق سکیم ہے، وہ جو بیسیکلی 172 کا میجک نمبر انہوں نے اچیو کرنا ہے نواز شریف کو بٹھانے کے لیے نا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ریزرو کے سارے نومینیشن پیپرز، مائنورٹی سیٹس کے، ویمن سیٹ کے، وہ ریجیکٹ ہو جائیں تحریک انصاف کے۔ اب نیشنل اسمبلی اٹھا لیں، 70 کا نمبر ان کا بنتا ہے، اگر وہ 70 باہر نکل جائیں تو آپ دیکھیں، اگر ہم برے سے برا بھی الیکشن لڑیں، 35 سے 40 سیٹیں کہیں نہیں گئی ان میں سے تحریک انصاف کی، وہ آپ 35 سے 40 سیٹوں سے تحریک انصاف کو محروم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ خالی نیشنل اسمبلی میں، تاکہ آپ اوپر کی مینجمنٹ کر سکیں، جس بندے کو آپ لنڈن ایگریمنٹ کے تحت بٹھانا چاہتے ہیں اس کا راستہ ہموار کر سکیں۔ تھینک یو۔ جاری کیا ہے سر بھائی؟